مہدی حسن موٹر میکینک سے شہنشاہ غزل بننے کا سفر۔ ریڈیو پاکستان کے ایک سابق پروڈیوسر انور عنایت اللہ بتاتے ہیں کہ میں ریڈیو پاکستان میں موسیقی کے شعبے سے وابستہ تھا۔ ہر ہفتے نئے فنکاروں کا آڈیشن لینا میرے ذمہ تھا۔ ایک ہفتے مجھے کہا گیا کہ میں ایک نئے موسیقار کا آڈیشن لوں اور انہیں بتاؤں کہ وہ کیسا گاتے ہیں۔ مقررہ وقت پر ایک دبلا پتلا سانولا سا نوجوان میرے سامنے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا سنانا چاہتے ہیں، غزل یا ٹھمری یا خیال، آپ جو بھی پسند کریں۔ اس کا جواب سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ بہرحال پہلے اس نے غالب کی ایک غزل سنائی، پھر تان پورا سنبھالا اور راگ اٹھانے کا آلاپ شروع کیا۔ مجھے اس کی آواز اور موسیقی پہ عبور بےحد پسند آیا اور میں نے فوراً اپنے ڈائریکٹر جے کے فرید کو بھی اسٹوڈیو میں بلوا لیا۔ ان کے سامنے نوجوان نے ایک ٹھمری پیش کی جو پوربی انگ کی گائیکی کی حسین مثال تھی۔ فرید صاحب نے بھی نوجوان کو موسیقار کو شرف قبولیت بخشا اور اسے ایک مشہور پروگرام کے لیے بک کر لیا گیا۔ یہ تھی ترقی کے زینے پر اس فنکار کے پہلے قدم کی مختصر سی کہانی، جسے دنیا مہدی حسن کے نام سے جانتی ہے۔ مہدی حسن کا تعلق موسیقی کے کلاوند گھرانے سے تھا۔ وہ ہندوستان کی ریاست جے پور کے ایک گاؤں لونا میں 18 جولائی سن 1927 کو پیدا ہوئے تھے۔ مہدی حسن کے والد کا نام عظیم خان تھا اور ان کا تعلق بھی موسیقی کی دنیا سے تھا۔ مہدی حسن جب 6 سال کے ہوئے تو والد عظیم خان نے تان پورا 6 سال میں ہی تھما دیا اور کہا کہ یہ تمہارا کھلونا ہے، یہی تمہارا مستقبل ہے۔ ننھا مہدی حسن تان پورا سے راگوں کی شکلیں یاد کرنے لگا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد عظیم خان اور چچا اسماعیل خان سے حاصل کی۔ مہدی حسن بچپن سے ہی بہت جفاکش اور محنتی تھے۔ دوستو، آپ لوگوں کے لیے اتنی انفارمیشن کلیکٹ اور ویڈیوز بنانے میں ہماری بہت محنت لگتی ہے۔ پلیز جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آواز اور سانس کی پختگی کے لیے وہ شدید جسمانی کسرت بھی کرتے تھے۔ یہ کسرت ان کی گائیکی کا ایسڈ بنی اور ان کی سریلی آواز مزید نکھر گئی۔ مہدی حسن کے والد اور چچا مہاراجہ بڑودہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ انہوں نے انتہائی کم عمری میں مہدی حسن کو اس قابل کر دیا کہ وہ مہاراجہ بڑودہ کے دربار میں اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں۔ مہدی حسن کے فن کو نکھارنے میں ان کے بھائی غلام قادر نے بھی اہم کردار ادا کیا، جو لکھنؤ کی موسیقی کے ممتاز درسگاہ کے فارغ التحصیل تھے اور اس باعث پنڈت کہلاتے تھے۔ پنڈت غلام قادر کو موسیقی کے علاوہ سنسکرت، ہندی اور اردو پر بھی ماہرانہ عبور حاصل تھا۔ قیام پاکستان کے بعد مہدی حسن اور پنڈت غلام قادر لاہور چلے آئے، جہاں پہلے انہوں نے فلمی صنعت میں قدم جمانے کی کوشش کی، مگر وہاں خاطر خواہ کامیابی نہ ملنے کے باعث وہ چیچا وطنی چلے گئے، جہاں انہیں سائیکلوں کی مرمت کا کام بھی کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے سکھر کے ایک ماہر مکینک کشن سے کاروں کو ٹھیک کرنے کا کام سیکھا اور پھر تقریباً 300-350 انجن اپنے ہاتھوں سے باندھے۔ مہدی حسن پیٹ پالنے کے لیے گاڑیوں کے میکینک کا کام تو کر ہی رہے تھے، مگر موسیقی سے ان کا لگاؤ جنون کی حد تک برقرار تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے ریڈیو پاکستان کراچی میں موسیقی کے پروگراموں کے حصول کے لیے آڈیشن دیا، جس کا احوال ہم ویڈیو کے شروع میں بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد انہیں گاہے بگاہے ریڈیو پاکستان بلائے جانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ شادی بیاہ اور ایسی دوسرے پروگراموں میں اپنی گائیکی کا جادو جگانے لگے۔ ان پروگراموں میں وہ زیادہ تر طلعت محمود کے گانے سناتے تھے۔ ایسی ہی شادی کی ایک تقریب تھی جہاں مہدی حسن کی ملاقات ہدایت کار رفیق انور سے ہوئی۔ رفیق انور کو ان کی گائیکی بہت پسند آئی اور انہوں نے مہدی حسن کو فلم شکار میں گانا گانے کی دعوت دے دی۔ مہدی حسن نے یہ دعوت فوراً قبول کر لی اور کراچی آ کر 4 نغمات کی ریکارڈنگ کروا دی۔ ان 4 گانوں میں سے 2 مہدی حسن نے تنہا گائے اور 2 میں ان کا ساتھ مدھو الماس نے دیا۔ ان گانوں کو حفیظ جالندھری اور یزدانی جالندھری نے لکھا تھا۔ ان کی موسیقی اصغر علی حسین نے ترتیب دی تھی۔ مہدی حسن نے فلمی دنیا کے لیے جو پہلا گانا ریکارڈ کروایا، اس کے بول تھے میرے خیال و خواب کی دنیا لیے ہوئے ہو۔ فلم شکار کے گانے بہت ہٹ ہوئے، مگر فلم کامیاب نہ ہو سکی۔ مہدی حسن کے بطور گلوکار اگلی فلم کنواری بیوہ تھی، جسے نجم نقوی نے ڈائریکٹ کیا تھا اور یہ اداکارہ شمیم آرا کی اولین فلم تھی۔ اس فلم میں مہدی حسن نے کوثر پروین کے ساتھ 2 گانے ریکارڈ کروائے، جن کی موسیقی قادری فرید اور فتح علی خان نے ترتیب دی تھی اور انہیں طفیل ہوشیار پوری نے تحریر کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلمی موسیقی پر سلیم رضا اور منیر حسین کا راج تھا اور احمد رشدی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ ایسے میں سن 1962 میں فلم سسرال میں موسیقار حسن لطیف نے منیر نیازی کی غزل جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں گانے کے لیے مہدی حسن کا انتخاب کیا۔ مہدی حسن اس انتخاب پہ پورے اترے اور اس گانے نے پورے پاکستان میں دھوم مچا دی۔ اس عوامی مقبولیت نے مہدی حسن پر فلمی صنعت کے دروازے کھول دیے، جس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ فلمی صنعت کی مار کا آرائیاں اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ مہدی حسن غزل کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑنے چلے گئے۔ سن 1964 میں انہوں نے رشید اطری کی کمپوزیشن میں فلم فرنگی کے لیے فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے ریکارڈ کروائی، تو غزل گائیکی کا ایک نیا انگ اور آہنگ مل گیا، جس نے غزل کو ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ اب ایک طرف فلمی دنیا کی مصروفیت تھی، دوسری طرف غزل کے بڑے بڑے کانسرٹ۔ مہدی حسن کی آواز ہر فلم کی کامیابی کی ضمن بننے لگی اور غزل کی گائیکی نے انہیں شہنشاہ غزل کے منصب پر فائز کر دیا۔
بالی ووڈ کی معروف گلوکارہ لتا منگیشکر صاحبہ نے جب استاد نیاز حسین شامی کی دھن پر میر تقی میر کی غزل پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے سنا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ مہدی حسن کے گلے میں نعوذ باللہ بھگوان بولتا ہے۔ مہدی حسن نے مجموعی طور پر 477 فلموں کے گانے گائے۔ ان کے گائے ہوئے گیتوں کی کل تعداد 667 ہے۔ کئی دہائیوں پر محیط اس سفر میں انہوں نے 25,000 سے زائد فلمی اور غیر فلمی گیت، نغموں اور غزلوں پر اپنی آواز کا جادو جگایا۔ مہدی حسن صاحب کی سروں کی طاقت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ضیاء محی الدین شو میں خود سنایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک مرتبہ علامہ اقبال روڈ لاہور پر واقع خیابانہ ہوٹل پر اپنے شاگرد پرویز مہدی کو ریاض کروا رہے تھے کہ تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر رکھا ہوا شیشے کا بنا پانی کا جگ اچانک ٹوٹ گیا۔ مہدی حسن نے بتایا کہ پرویز مہدی اور انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بہت غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ دوران ریاض گائے جانے والے راگ کی فریکوینسی شیشے کے جگ کی فریکوینسی سے مل گئی تھی، جس کی وجہ سے پانی سے بھرا شیشے کا جگ آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا۔ یہ مہدی حسن کے سچے سروں کی طاقت تھی۔ انہوں نے اپنی بہترین گائیکی پر 9 نگار پبلک فلم ایوارڈ اور لاتعداد دیگر ایوارڈ حاصل کیے۔ انڈیا نے انہیں سیگل ایوارڈ اور نیپال کی حکومت نے انہیں گھور کا دکشنا بہو کا ایوارڈ عطا کیا۔ کوئٹہ میں ہونے والے غزل کانسرٹ میں مہدی حسن کو اسٹیج پر مدعو کرنے سے پہلے مولانا کوثر نیازی نے ایک شعر پڑھا: بے ساختہ پکار اٹھی انجمن تمام، فن آپ پر ہے حضرت مہدی حسن تمام۔ اور ملکہ ترنم نور جہاں نے کہا تھا کہ میں نے تانسین کا صرف نام سنا تھا، ان کو دیکھا مہدی حسن کے روپ میں ہے۔ طویل علالت کے بعد مہدی حسن صاحب کا 13 جون 2012 کو کراچی میں انتقال ہوا، جہاں وہ نارتھ کراچی کے محمد شاہ قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ آپ کا ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیے گا۔